بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرا جسم میری مرضی، آخر یہ نعرہ کیا ہے؟ یہ نعرہ لگانے والے لوگ کون ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ سامعین، حال ہی میں ایک نجی ٹی وی پر دو نام نہاد لبرلز کی باہمی لڑائی اور بدزبانی کی اداکاری کے بعد الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر اس موضوع پر گرما گرم بحث کا آغاز ہو گیا ہے، اور نام نہاد لبرلز کی طرف سے خلیل قمر کے جوابات کو تمام مردوں کے جوابات اور مردانہ ذہنیت کا عکاس قرار دینے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ فرضی لبرلز کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کرنے کی مذموم کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے ہمارا سارا معاشرہ اسی بیمار مردانہ ذہنیت کا شکار ہے۔ سامعین، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سارا پروگرام ایک پلانٹڈ کہانی کا حصہ ہے اور جان بوجھ کر خلیل قمر سے یہ الفاظ کہلوائے گئے تاکہ ان الفاظ کو بنیاد بنا کر اس نعرہ کو درست قرار دینے کا جواز فراہم کیا جا سکے، کیونکہ یہ نعرہ کافی عرصے سے مارکیٹ میں موجود ہے اور اس کو کوئی خاص پذیرائی نہیں مل سکی، لیکن موجودہ پروگرام میں فرضی لڑائی کے بعد اب یہ نعرہ مارکیٹ میں ہاٹ کیک کی طرح جو ہے اس پہ بحث کی جا رہی ہے۔ سامعین، ایسی صورتحال میں ایک عام باشعور پاکستانی پریشان ہے کہ درست حقیقت کیا ہے۔ سامعین، ماروی سرمد کی بدزبانی بھی قابل مذمت ہے تو خلیل قمر کے غیر اخلاقی ریمارکس بھی، ساتھ ہی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی غیر ملکی این جی اوز کے فنڈز پر پلنے والی فرضی لبرل آنٹیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے نعرے کا مقصد خواتین کے حقوق ہیں تو اسلام نے وہ حقوق خواتین کو 1400 سال پہلے عطا کر دیے تھے اور جنت کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، اور اگر اسی طرح اس نعرہ سے آپ کا مقصد جاہلانہ رسوم و رواج کی طرف توجہ دلانا ہے تو گزارش ہے کہ ہر بشعور پاکستانی اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ معاشرے میں آج بھی زمانہ جاہلیت کے کئی اثرات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صنف نازک کو کئی مسائل کا سامنا ہے، اور ایسی جاہلانہ رسومات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ان تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کے مطابق عمل میں پوشیدہ ہے۔ لیکن سامعین، حقیقت دراصل یہ ہے کہ معاشرہ میں موجود چند حقیقی مسائل کے مثبت اور تعمیری حل کے بجائے ان مسائل کی بنیاد پر نام نہاد لبرل اور فرضی لبرل دانشوران کی طرف سے یہ میرا جسم میرا مرضی کا نعرہ دراصل مادر پدر آزادی، بے حیائی، جنسی بے رہروی، اسلامی احکام کا مذاق اڑانے اور خاندانی نظام کے خلاف پروپیگنڈا کی ایک شکل ہے اور ہماری معاشرتی اقدار کی تباہی کی مذموم کوشش ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ واقعی خواتین سے مخلص ہیں اور حقوق نسواں کے حقیقی خواہش مند ہیں تو میرا جسم میری مرضی کے بجائے ان کا نعرہ ہوتا میرے حقوق و فرائض قرآن اور اسلام کے مطابق، میرا حق میری تربیت، میرا حق میری حفاظت اور تحفظ اولاد، میرا حق عزت و تعلیم اور وراثت، میرا حق محفوظ مستقبل اور اولاد کا محفوظ مستقبل، میرا حق گھریلو تشدد کا خاتمہ اور رسم جہیز کا خاتمہ، میرا حق ونی ستی اور زبردستی کی شادیوں کا خاتمہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سامعین، ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بیمار ذہنیت کے لوگ دونوں طرف موجود ہیں۔ اگر ایک طرف زمانہ جاہلیت کے مطابق عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے ذہنی بیمار ہیں تو دوسری طرف عورتوں کی مادر پدر آزادی، عورت کو چراغ محفل بنانے اور مردوں کے ہاتھوں کھلونا بنانے کے شوقین لبرل بھی بیمار اور تعفن زدہ ذہنیت کے حامل ہیں۔
سامعین، ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو ان کا جائز مقام و حقوق نہ ملنے کی بہت بڑی وجہ، بہت بڑی سبب، بہت بڑی رکاوٹ یہ فرضی لنڈے کے لبرلز بھی ہیں، کیونکہ یہ صرف واہیات گفتگو اور واہیات لباس پہننے کی حد تک لبرل ہے، وگرنہ یہ انتہائی متشدد خیالات کے حامل ہیں، اور ایسے لبرلز کو ہی سینئر صحافی حامد میر صاحب لبرل فاشسٹ قرار دے چکے ہیں، اور ایک عام آدمی جب ایسے لبرلز کو دیکھتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ سامعین، ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق معاشرے میں عورت کا حقیقی مقام بحال کیا جائے اور جاہلانہ رسوم و رواج کو قانونی طور پر ختم کیا جائے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معاشرے سے جاہلانہ رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کرے اور ہماری معاشرتی اقدار کو اسلامی اقدار کے مطابق تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کرے، تاکہ ایک صحت مند، خوشحال اور اسلامی اقدار کا حامل معاشرہ اور پاکستان وجود میں آئے۔